عمران خان صاحب نہیں کال دے رہے. سارا بلوی صاحب روک لیتے ہیں. تو اب یہ بھی جب بھی کال ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہی ہے, اب دیکھتے ہیں فائنل کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو سیمی فائنل ہو گیا. سیمی فائنل جو ہے وہ تو میرا خیال ٹھیک ہے. سیمی فائنل جو ہے وہ تو اب جیسے حالات ہیں وہ تو سیمی فائنل تو ہم جیت ہی گئے ہیں. فائنل کی طرف ہی بات جا رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کتنی دیر کال دینی پڑے گی. یا دیکھیے میں نے صاحب سے پہلے یہ کہا میں نے آپ کو, دیکھیے بیسیکلی میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ہماری کوشش یہ ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی کوشش بھی ہے, جس کا اظہار انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں, ان کا بھی خیال ہے اور میرا خیال میں ان کا درست بات ہے ان کی یہ بات, کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بڑے فساد کے بغیر الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں. اور یہ جو ہم سری لنکا تو نہیں بنانا چاہتے نا پاکستان کو, اور موجودہ حکمران شاید اس سے کم پہ راضی نہیں ہے. سو یہ ایک جو سمجھیے کہ جو ایک پرابلم ہے ہماری, اس سے ہم نبردآزماں ہیں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے, بات کرنے کے لیے. لیکن آپ کو تو 2 سال کی نیشنل گورنمنٹ کی بھی آفر آئی تھی نا. کئی منصوبے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جی نیشنل گورنمنٹ وغیرہ, یہ نہیں چل سکتا. اگر آپ لوگوں کو عجیب و غریب تھیوریز ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ٹیکنوکریٹس لگا دیں, وہ پرائیویٹائزیشن وہ کر لیں ساری, یہ بڑے بڑے سخت فیصلے کر لیں تو پھر آپ کر لیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر دنیا میں یہ فیصلے اشرافیہ کی حکومت یا یہ جس کو ہم ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ کر سکتی, تو ملک میں دنیا میں جمہوریت ہی نہ آتی. پھر تو یہ ٹیکنوکریٹس کو تو بڑی موج تھی نا, ایلیٹ کی حکومت تھی. لیکن یہ نہیں ہوتا جب آپ لیتے ہیں. میں نے جو بھی صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ جب احتجاج ہوگا نا تو پھر ٹیکنوکریٹس کے جوتے بھی نہیں ملیں گے ڈی چوک میں. پہلے فلائٹ کے اوپر نا وہ کہیں گے اپنا ہی جہاز لے آؤ تو چلیے باہر.